ہیلو دوستو، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان پیدا ہوئے، کیوں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا گیا۔ ہم ایک ایسے فیملی میں پیدا ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو یہ بات آپ کو کوئی سرپرائز بات نہیں لگتی یا کوئی یہ اتفاق ہو گیا؟ از دس ہیپن بائی ایکسیڈنٹ؟ یہ کلیئر ہے کہ آپ کو اللہ نے اسلام کا کام لینا ہے، یہ کلیئر ہے کہ آپ سے اللہ نے اسلام کا کام لینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی دعوت دینا ہے۔ آپ ہی کو کیوں چنا گیا؟ آپ ہی کیوں ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے؟ آنسر ایک دم پوری طریقے سے کرسٹل کلیئر ہے، بولڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اللہ آپ سے اسلام کا کام لینا چاہتے ہیں۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ورنہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور قدر نہ کی جائے تو تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو نہ بدلو۔ صرف آپ کو اپنی نماز، قرآن، اچھی باتیں، اخلاق، روزے، حج اور اپنے گھر اور اپنے کام تک ہی سیمت نہیں رہنا ہے، آپ کو اور بھی لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اس کو دین کی باتیں بتانا، نیکی کا حکم دینا، آخرت کا خوف اور اس کی خوشخبری بتانا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا، اور بھی طرح طرح کے جتنا بھی ارکان ہے دین کے اس کو بتانا۔ ایک ٹاسک کی طرح آپ کو محنت کرنا ہوگا اور آپ کو یہ پوری اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا ہوگا، اور ہر وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فکر میں ایک ماننے والی امت ہے جو مسلمان ہے، ایک نہ ماننے والا، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے، سب کے لیے فکر مند رہنا ہے کہ ہاں کس طرح سے ان کو دین کا دعوت دینا ہے، کیسے اپنے لوگوں کو دعوت دینا ہے، کیسے غیروں کو دعوت دینا ہے، نہیں تو نعمت چھین لی جاتی ہے قدر نہیں کرنے کے بعد۔ پیارے تو یہودی بھی تھے اللہ تعالیٰ، جیسا یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا کہتے تو موت کی تمنا کرو۔ یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ان گدھوں سے کی جو کتاب کا بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی زمانے میں یہودی بھی مسلمان ہوتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہمیں اپنے کام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ سونپا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے چلنا۔ اطیع اللہ اطیع رسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ ابھی وقت ہے اعمال کا، بعد میں یہ موقع نہ ملے گا۔ نیت اور تھوڑی کوشش ہو تو ہدایت پانے کا ذریعہ بنتے۔ یہ دنیا آپ کے لیے، آپ آخرت کے لیے بنائے گئے۔ آپ سوچیں، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے، اور آپ ایسے ہی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہو گئے۔ آپ سے اللہ نے دین کا کام لینا ہے، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ دوسرے قوموں کو لے آیا جائے گا، پھر وہ نہیں کام کرے گا تیسرے قوم۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی عمل کا وقت ہے دوستو، حساب کا نہیں، لیکن جلد ہی آخرت میں حساب کا وقت ہوگا اور عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ کتنی اچھی بات ہم لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اس طرح ہمیں اس کو پوری اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ کہیں بھی ہو، کہیں بھی روڈ پر چلتے ہو، گاڑی میں ہو، ٹیکسی میں، آفس میں، اسکول میں ہو، کہیں بھی ہو، آس پاس ہو، گھر میں ہو، دوستوں میں، یاروں میں ہو، آپ تو خود و خود عمل کرنا ہی ہے، آپ کو دوستوں یاروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ سب کا کام ہے۔ کسی بھی پل اس کام سے آپ دوری نہ اختیار کریں۔ اور جو 3 لیول جو ایمان کے بتائے گئے ہیں خاص طور پہ کہ پہلے درجے پر اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا، کوئی بھی برائی دکھے، کوئی بھی گناہ دکھے، دوسرے درجے پر اس کو بول کر روکنا زبان سے، تیسرے درجے پر اس کو دل میں برا جاننا۔ اور ایک اور ایمان کے جو درجے بتائے گئے، ایمان کے تو 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اس میں سب سے اوپر یہ شاخ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے نیچے کی شاخیں ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز جیسے کہ پتھر، اینٹا، کوئی بھی چیز، کوڑا ہو گیا، کانٹا ہو گیا، شیشہ ہو گیا، اس کو ہٹانا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ راستے سے اگر اس طرح کی چیزوں کو نہیں ہٹاتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں تو آپ اس حدیث کے روشنی میں اپنے آپ کو جانچ لیں کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو یہ لمحہ فکر ہے، ضرور کام کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں، who you are and why you are and where you have to go، آپ کو کہاں جانا ہے۔ ہم نے جن انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابھی ہے موقع عبادت تو لپکنا اسے زور سے،
ابھی موقع ہے دوستو عبادت کا، سے زور سے ایک دم اس کو پکڑیں، اس کو لپکیں، اس کو دوڑیں اللہ کی طرف، آئیں اللہ کی طرف، شاید کہ کل یوں ہی غفلتوں کے دن میں تم گر جاؤ، شاید کہ بعد میں ہم سے ہدایت چھین جائے، ہمیں موقع بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام ہمیں سونپا گیا اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔